اگر بحث کی کہ آپ کا رب قدیر ہے، قادر ہے، امام نے فرمایا لا شک فیہ، ہمارا اللہ قادر ہے۔ کہا قادر ہے تو پھر اس انڈے میں کائنات کو بند کر دے، اس انڈے میں پوری کائنات کو سمو دے، بند کر دے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عبد خدا قادر پر اعتراض نہیں ہے، مقدور کے ظرف پہ اعتراض ہے۔ اس کی قدرت میں نقص نہیں ہے، انڈے کا ظرف نہیں ہے کہ کائنات آ سکے۔ امام فرماتے ہیں اس کا ظرف نہیں ہے۔ پھر امام نے اس کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کیا تو اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے یا نہیں؟ کہا بالکل دیکھا۔ کہا ان آنکھوں کی سفیدی کو چھوڑ سیاہی کو دیکھ، سیاہی میں موجود ایک بریک بھی نقطے کو دیکھ، کیا اس نقطے سے کائنات کے بڑے بڑے وجود دکھائی دیتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا مولا بہت بڑے وجودات دکھائی دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ قادر ہے جو اس چھوٹے سے ذرے میں بڑے بڑے موجودات کو سمو دے۔ اس کی قدرت میں اعتراض نہیں ہے، انڈے کے ظرف میں اعتراض ہے کہ اس کے اندر قدرت موجود نہیں ہے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم صلی علی محمد علیہ۔ میرے برادران یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہی پیغام ہمارے پاس موجود ہے۔ عقائد میں ہر بندے کو یہ حسینی پیغام ہے، مجتہد ہونا ہے۔ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، عقائد کے مرحلے میں خود پڑھنا ہے۔ ہم نے چھوڑا ہوا ہے بس پیر بخشوا لے گا، یہ جملہ بھی آپ کے سامنے کہتا چلوں، کہتا نا یہ اپنے ذہنوں سے ہمیں نکال دینا چاہیے اور نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم جرم کریں اور حسین مجرم کی سفارش کریں، ہم گناہ کریں اور حسین چور کو آ کے چھڑوا کے لے جائیں۔ حسین آوارہ و بدماش لوگوں کو چھڑانے نہیں آئے گا، حسین مومن سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سفارش کرنے آئے گا۔ مومن کی سفارش کرنا اور ہوتا ہے، اور ایسا بندہ جو کہے سب کچھ میں کرتا رہوں گا اور بس مولا بخشوا لیں گے، قطعاً ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے برادران آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا چلوں، امام زین العابدین علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ، امام کی ذات پہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ فیصلہ کن حدیث ہے چوتھے امام سے، فیصلہ کن، واضح کن، بیان واضح بیان، اس میں کوئی دو رائے نہیں رہا۔ امام فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے اس کے ورثاء اسے قبر میں دفن کر کے قبر کا تعویذ بند کر کے لوٹ آتے ہیں، پھر فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال سب سے ہونے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عجیب انداز بنا دیا گیا کہ میں فرشتوں پہ الٹا سوال کر دوں گا، نہیں، فرشتوں پہ الٹے سوال نہیں ہوتے، فرشتے معصوم ہیں، نمائندگان خدا ہے۔ فرشتوں کی اہانت خود اللہ کی اہانت ہے۔ فرشتے آئیں گے، آپ اور مجھ میں جرأت نہیں ہے ان پہ سوال کریں، وہ اللہ کی طرف سے پوچھنے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ الفاظ ان کے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے جاؤ ان سے پوچھو اس کا رب کون ہے، اس کا نبی کون ہے۔ ہمارے ذہنوں سے یہ بات بھی نکل جانی چاہیے کہ ہم ملائکہ پر سوال کر دیں گے، ملائکہ پر سوال نہیں ہو سکتا ہے، ملائکہ نمائندگان خدا معصوم ہیں، معصوم پہ سوال نہیں ہوتا ہے، معصوم کے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ فرشتے آ کر سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ سب سے پوچھیں گے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ چھٹی ہو جائے گی اور رعایت مل جائے گی اور آپ اور مجھ سے سوال نہیں ہوں گے، اولاد آدم کے ہر ایک فرد سے سوال ہوگا۔ جب علی ابن ابی طالب کی والدہ کو سوالوں سے چھٹی نہیں ہے، پھر کسی اور کو چھٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے، محدث خبیر نے نقل کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو رسول خدا نے خود لاحد بنائی، خود کچھ دیر کے لیے سوئے بھی صحیح، پھر اپنی چچی اماں کو قبر میں دفن کیا، اصحاب پیچھے ہٹ گئے، رسول بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد رسول نے کہا یا عمتی ابنو کے علی، تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا علی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا راز تھا؟ کہا جب دفن کر کے ہم پیچھے ہٹے ہیں تو فرشتے آ گئے ہیں، انہوں نے آ کر علی کی ماں سے پوچھا ہے من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ نہیں گھبرائی اور کہا وہ اللہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے اور میرے نبی کا بھی رب ہے۔ فرشتوں نے پوچھا تیرا نبی کون ہے؟
تو علی کی ماں نے جواب دیا جو ابھی دفن کر کے جا رہا ہے وہی تو میرا نبی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے؟ اب کیسے کہے جسے اٹھاتی رہی ہوں، جسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کھلاتی رہی ہوں، جسے پالتی و پوستی رہی ہوں، جس کا جھولا جھلاتی رہی ہوں، کیسے کہوں میرا علی بیٹا میرا امام ہے؟ رسول خدا نے کہا، میں نے کہا چچی اماں آپ کا بیٹا علی آپ کا امام ہے، آپ جب تک نہیں کہیں گی فرشتے یہی سوال کرتے رہیں گے۔ فرشتے یہی سوال آپ سے، سوال تو سب سے ہونا ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ امت مسلمہ تمام کی تمام اس بات پر متفق ہے کہ سوال ہونے، ہر ایک بندے سے سوال ہونے۔ ہاں سوالوں کی تعداد مختلف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1 سوال ہوگا، بعض کہتے ہیں 3 سوال ہوں گے، بعض کہتے ہیں 5 سوال ہوں گے، بعض کہتے ہیں 6 سوال ہوں گے۔ 1 ہو 3 ہو 5 ہو یا 6 سوال ہونا ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اور سوال میں پہلا سوال یہ ہونا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ 4 قسم کے جواب دے گا۔ پہلا جواب یہ دے گا کہ رب و آبائن اللہ، میرے باپ دادا کا رب اللہ ہے۔ میرے باپ دادا کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے لا سألناک عن رب آبائک، ہم نے تیرے باپ دادا کا رب نہیں پوچھا، ہم نے تیرا رب پوچھا ہے۔ پتہ چلا اصول اور عقیدے کے مرحلے میں باپ دادا والی بات نہیں چلنی ہے، خود تحقیق کرنی ہے اور خود مجتہد بننا ہے۔ فرشتے کہیں گے تیرے ابا کا رب تو نہیں پوچھا۔ ابھی ہمارے پاس جو دین ہے نا موروثی ہے، ہم نے اللہ کو بھی باپ کی وجہ سے مانا ہوا ہے، قرآن کی وجہ سے نہیں مانا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن پڑھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی جو ہمیں گود میں خدا سمجھایا گیا وہ کچھ اور ہے، جو قرآن نے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے وہ اللہ کچھ اور ہے۔ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی اس بات کی کہ وہ خدا جو ہمیں بتایا گیا ہے، خوف دلایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، وہ اللہ اور ہے، اور جس اللہ کا تعارف خود اللہ نے کروایا ہے قرآن میں وہ خدا کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ ہمارا موروثی اللہ ہے، باپ دادا سے میسر آ گیا اور ہم اسی پر اکتفا کی جا رہے ہیں۔ فرشتے دوسرا، باپ دادا کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ حلی علیہ رحمہ باب ہادی اشر عقائد کی کتاب میں اس بات کو نقل کرتے ہوئے یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ باپ کا عقیدہ صحیح بھی ہو اور بیٹا اسی عقیدے پہ مرے جو باپ کا تھا، دلیل نہ رکھتا ہو، باپ جنت میں جائے گا، بیٹا جہنم میں جائے گا۔ اگرچہ عقیدہ صحیح ہے لیکن یہ عقیدہ صحیح دلیل کے ساتھ نہیں ہے، ابے کے کہنے کی وجہ سے نہ ابے کی تقلید نہیں کرنی۔ جب آیت اللہ و مجتہد کی تقلید حرام ہے عقائد میں تو پھر ابے کی تقلید کہاں سے جائے؟ تو یہاں تقلید نہیں ہے، یہاں پہ خود اجتہاد کی ضرورت ہے، خود محنت کرنی ہے، خود کتابیں اٹھانی ہے، خود پڑھنا ہے۔ میرے برادران، جس طرح ہمیں جنت کا تعارف کروایا گیا ہے نا کہ بالکل سستی اور ایسے فری میں تقسیم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ سارے معاملات فری میں ہوتے تو اہل بیت اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے، اہل بیت ان تمام تر قربانی اور امتحانات سے نہ گزرتے۔ آپ یہ 10 دن جو عشرہ منا رہے ہیں امام حسین کی مصیبت کا منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے؟ اگر جنت سستی میسر آ جاتی ہے تو امام حسین کو اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان قربانیوں کے دینے کے بعد امام حسین نے سکھایا ہے جنت اللہ کی رضا کا نام ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کروانا بھی پڑتا ہے۔ میرے برادران، باپ دادا کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خود مطالعہ کریں۔ پھر میں گزارش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ عقیدے میں کسی آیت اللہ مجتہد کی جو 60-70 سال پڑھے اس کی تقلید جائز نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ابے کی تقلید جائز ہو جائے؟ کہ میں خدا کے معاملے میں ان کی بات تو نہیں مانوں گا لیکن اپنے ابے کی بات مانوں گا نہ۔ میرے برادران، نہ ابے کی بات حجت ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں دوسری مرتبہ فرشتے پوچھیں گے تیرے ابے کے رب نہیں چاہیے، اپنا رب بتا۔ تو بندہ جواب دیتے ہوئے کہے گا اگر میرے ابے کا رب نہیں مانتے ہو تو رب علماء اللہ، ہمارے مولوی کہتے تھے کہ اللہ رب ہے۔ فرشتے کہیں گے لا سألناک عن رب علمائک،
ہم نے تیرے مولویوں کا رب نہیں پوچھا ہے، بتا تو نے بھی رب کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یا نہیں؟ تو نے بھی کچھ رب کے بارے میں مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ تیرے مولویوں کا رب نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرشتے پھر پوچھیں گے من رب کو، کہا تیرا رب کون ہے؟ جواب میں بندہ کہے گا یقولون الناس ان اللہ ربنا، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب ہے۔ فرشتے کہیں گے ہم نے لوگوں کا رب تو نہیں پوچھا، ہم پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، کبھی تو اپنے ابے کا نام لیتا ہے، جب پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو مولویوں کا نام لیتا ہے، جب پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو لوگوں کا نام لیتا ہے۔ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے؟ اور اس کا جواب کون صحیح دے گا؟ جس نے اپنے اللہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، جس نے ٹائم نکالا ہوگا، جس نے اچھی برانڈ کے جوتے پر فخر نہیں کیا ہوگا، جس نے برانڈ کی گھڑی پہ فخر نہیں کیا ہوگا، جس نے کاٹن کے بہترین سوٹ پہ فخر نہیں کیا ہوگا، جس کا فخر یہ ہوگا کہ میں نے قرآن سے سمجھا ہے میرا رحمان پروردگار کون ہے۔ جواب وہی دے گا جس نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ امت مسلمہ کی حالت تو ہمارے سامنے موجود ہے، آئیں اب دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، ہم اسے عزت والا سمجھتے ہیں جس کے نیچے گاڑی ہو، ہم اسے لائق احترام سمجھتے ہیں جس کی جاگیر و زمینیں ہوں۔ نہیں، وہ لائق احترام نہیں ہے، لائق احترام وہ ہے جو زندگی کا ٹائم نکالے اور اسے پہچانے جس نے اسے خلق فرمایا ہے، اپنے خدا کی معرفت میں ٹائم نکالے، اپنے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے، یہ لائق عزت ہے، یہ لائق ادب ہے۔ اور ایسا ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو یہ